بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل خبر ان و اخواتها۔ ان اور اس کے نظائر کی خبر، یعنی مرفوعات میں سے ایک ان اور اس کے نظائر کی خبر ہے۔ وہیا اور وہ انا کانا لاکنہ لیتا اور لعل ہیں۔ فہذہ الحروف تو یہ حروف تدخل علی المبتدا والخبر داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ فتنصب المبتدا پس مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ ویسمى اسم ان اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ان کا اسم۔ وترفع الخبر اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ویسمى خبر ان اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ان کی خبر۔ فخبر ان هو المسند تو ان کی خبر وہ ہے جو مسند ہو۔ بعد دخولها ان کے داخل ہونے کے بعد، نحو ان زیدا قائم جیسے بے شک زید کھڑا ہے۔ وحکمہ اور اس کا حکم فی کونہ مفردن۔ اچھا، یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ مرفوعات میں سے ایک ان اور اس کے نظائر کی خبر ہے۔ ان کے نظائر انا کانا لاکنہ لیتا اور لعل ہیں۔ مرفوعات میں سے ایک ان اور اس کے نظائر کی خبر ہے، اور ان کے نظائر انا کانا لاکنہ لیتا اور لعل ہیں۔ یہ حروف ان مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو ان کی خبر کی تعریف یہ ہوئی کہ جو ان وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، جیسے ان زیدا قائم۔ اس میں قائم ان کی خبر ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے۔ مرفوعات میں سے ایک ان اور اس کے نظائر کی خبر ہے۔ ان کے نظائر ہیں انا کانا لاکنہ لیتا اور لعل۔ یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو ان کی خبر کی تعریف یہ ہوئی کہ جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، جیسے ان زیدا قائم۔ اس میں قائم ان کی خبر ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے۔ وحکمہ اور اس کا حکم فی کونہ مفردن او جملتن او معرفتن او نکرتن اس کے مفرد یا جملہ یا معرفہ یا نکرہ ہونے میں، کا حکم خبر المبتدا مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ ولا یجوز تقدیم اخبارها اور جائز نہیں ہے ان کی خبر کو مقدم کرنا علی اسمائها ان کے اسموں پر، الا اذا کان ظرفا مگر یہ کہ وہ ظرف ہو، مگر جب کہ وہ ظرف ہو۔ نحو ان فی الدار زیدا جیسے بے شک گھر میں زید ہے۔ لمجال التوسع فی الظروف بوجہ ظروف میں گنجائش کے ممکن ہونے کے۔ ان کی خبر کا حکم بتایا کہ ان کی خبر مبتدا، جملہ، معرفہ یا نکرہ ہونے میں خبر مبتدا کی خبر کی طرح ہوتی ہے، یعنی ان کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ، کبھی معرفہ ہوتی ہے، کبھی نکرہ۔ ان کی خبر مفرد ہو جیسے ان زیدا قائم۔ ان کی خبر جملہ ہو جیسے ان زیدا ابوہ قائم۔ ان کی خبر معرفہ ہو جیسے ان زیدا القائم، اور ان کی خبر نکرہ ہو جیسے ان زیدا قائم۔ ان کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہے، یعنی ان کی خبر بھی کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ، کبھی معرفہ، کبھی نکرہ۔ مفرد ہو جیسے ان زیدا قائم، جملہ ہو جیسے ان زیدا ابوہ قائم، معرفہ ہو جیسے ان زیدا القائم، اور نکرہ ہو جیسے ان زیدا قائم۔ لیکن ان کی خبر اور مبتدا کی خبر میں ایک فرق ہے۔ مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر ان کی خبر ظرف ہو تو وہ اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، جیسے ان فی الدار زیدا۔ اس میں فی الدار ان کی خبر ہے جو زیدا اسم سے مقدم ہے۔ تو ان کی خبر اور عام خبر میں فرق یہ ہے کہ عام خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خبر اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر ان کی خبر ظرف ہو تو وہ اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ ان فی الدار زیدا، اس میں فی الدار ان کی خبر ہے اور ظرف ہے، اور زیدا پر مقدم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ان کی خبر اگر ظرف ہو تو اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔
آگے ہے فصل اسم کانا و اخواتہا، یہ فصل ہے مرفوعات میں سے ایک کانا کا اسم اور کانا کے نظائر کا اسم، کانا اور اس کے نظائر کا اسم ہے۔ وہیا اور وہ یہ ہیں سارا، اصبح، امسا، اضحیٰ، ظل، باتا، راح، آزا اور عادا، غدا اور ما زال، ما برح، ما فتا، من فکا، ما دام اور لیسا۔ فہذہ الافعال، تو یہ افعال تدخل ایضاً علی المبتدأ والخبر، یہ افعال بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، پس مبتدا کو رفع دیتے ہیں۔ ویسمى اسم کانا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کا اسم۔ وتنصب الخبر، اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ویسمى خبر کانا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کی خبر۔ فاسم کانا، پس کانا کا اسم، هو المسند الیہ، وہ ہے جو مسند الیہ ہو، بعد دخولها، ان کے داخل ہونے کے بعد، نحو کان زید قائما، جیسے کان زید قائما، تھا زید کھڑا ہونے والا۔ مرفوعات میں سے ایک کانا اور اس کے نظائر کا اسم ہے۔ کانا کے نظائر سارا، اصبح، ظل، یہ ساری لسٹ ہے۔ یہ افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو کانا کا اسم اور خبر کو کانا کی خبر کہا جاتا ہے۔ مرفوعات میں سے ایک کانا اور اس کے نظائر کا اسم ہے۔ نظائر سے مراد سارا، اصبح، اضحیٰ، ظل، باتا وغیرہ ہیں، یہ افعال ناقصہ ہیں۔ یہ افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو کانا کا اسم اور خبر کو کانا کی خبر کہا جاتا ہے۔ کانا کے اسم کی تعریف یہ ہوئی کہ جو کانا وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو۔ کان زید قائما، اس میں زید کانا کا اسم ہے جو کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے۔ کانا کے اسم کی تعریف یہ ہوئی کہ جو کانا وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو، جیسے کان زید قائما، اس میں زید کانا کا اسم ہے جو کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، اور جائز ہے تمام میں، تقدیم اخبارها علی اسمائها، ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا، نحو کان قائما زید، اور خود نفس افعال پر بھی، فی التسعۃ الاول، پہلے 9 میں، جیسے قائما کان زید، اور یہ جائز نہیں ہے ان میں کہ جن کی شروع میں، ولا یجوز ذالک، اور یہ جائز نہیں ہے، فی ما فی اولہ ما، ان میں کہ جن کے شروع میں ما ہو، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید۔ وفی لیس خلاف، اور لیسا میں اختلاف ہے، وباقی الکلام، اور بقیہ کلام، فی ہذہ الافعال، ان افعال میں، یجیء فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی، قسم ثانی میں آئے گی انشاء اللہ تعالی۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ان تمام افعال ناقصہ میں خبروں کو اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کان قائما زید، اس میں قائما کانا کی خبر ہے جو زید اسم پر مقدم ہے۔ ان تمام افعال ناقصہ میں خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کان قائما زید، اس میں قائما کانا کی خبر ہے جو زید اسم پر مقدم ہے۔ باقی رہا خبروں کو خود ان افعال ناقصہ پر مقدم کرنا، تو یہ 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 جائز، نمبر 2 ممتنع، اور نمبر 3 مختلف فیہ۔ پہلے 9 میں یعنی کانا سے لے کر آزا تک جو افعال ناقصہ ہیں، ان میں خبر کو خود کانا وغیرہ پر بھی مقدم کرنا، خود خبر کو ان افعال پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے قائما کان زید، اس میں قائما کانا کی خبر ہے جو خود کانا پر بھی مقدم ہے۔ دوسری قسم ممتنع، یعنی جن میں خبر کو خود ان افعال پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، وہ افعال ہیں جن کے شروع میں ما ہو، جیسے قائما ما زال زید کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ما زال میں شروع میں ما ہے۔ اور تیسری قسم مختلف فی، وہ ہے لیسا۔ لیسا میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز ہے اور بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک فائدہ بیان کیا کہ تمام افعال ناقصہ میں خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کان قائما زید، اس میں کانا
خود اس میں قائمن کانا قائمن زیدن، اس میں کانا کو جو کہ خبر ہے زید اسم پر مقدم کر دیا گیا۔ باقی رہا خود ان افعال پر خبر کو مقدم کرنا، تو اس لحاظ سے یہ افعال 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 جائز، نمبر 2 ممتنع اور نمبر 3 مختلف فی۔ کانا سے لے کر آزا تک جو شروع والے 9 ہیں ان میں خود ان افعال پر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، جیسے قائمن کانا زیدن، اس میں قائمن خبر ہے جو خود کانا پر بھی مقدم ہے۔ نمبر 2 ممتنع، وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما ہے، ان میں خبر کو ان افعال پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ قائمن ما زال زید نہیں کہا جائے گا کیونکہ ما زالہ میں شروع میں ما ہے۔ اور تیسری قسم مختلف فی وہ ہے لیسا۔ لیسا میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں لیسا پر خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں لیسا پر خبر کو مقدم نہیں کر سکتے۔